السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی 164 آیت پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد در حقیقت من احسان کیا، میم نون نون اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بھاری احسان۔ کس نے کیا؟ اللہ تعالی نے۔ کس پر؟ علی المؤمنین، مومن کی جمع مؤمنین، مؤمنین پر، مومنوں پر، اذ جب، بعثا بھیجا، با عین سا اس کا روٹ ورڈ ہے اور معنی ہے کسی چیز کو ابھارنا یا اٹھانا، فی میں، ہم انہی میں یعنی مومنین میں، رسولن ایک پیغمبر، را سین لام اس کا روٹ ورڈ ہے اور معنی ہے آہستہ اور نرمی کے ساتھ چل پڑنا، من سے، انفسہم انہی میں سے، ہم کی ضمیر راجع ہو رہی ہے مومنین کی طرف، یتلو پڑھتے ہیں وہ، تلاوت کرتے ہیں وہ، علیہم ان پر، آیاتہ آیتیں اس کی یعنی قرآن کریم کی، اللہ کی آیات پڑھتے ہیں انہی کے سامنے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ اور پاک کرتے ہیں ان کو، تزکیہ کرتے ہیں ان کے باطن کو ستھرا کرتے ہیں، اور يُعَلِّمُهُمْ اور سکھاتے ہیں ان کو کیا چیز؟ کتاب، والحکمہ اور حکمت، دانائی، سنت وغیرہ، اور ان اگر یا بے شک کانو وہ تھے، من قبل اس سے پہلے، لفی ضلال گمراہی میں، مبین سری کھلی واضح۔ با محاورہ ترجمہ۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً بڑا احسان فرمایا اللہ تعالیٰ نے مؤمنین پر، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم جب اس نے بھیجا ان میں ایک رسول انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتہ ان پر اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں، ویزکیہم اور پاک کرتے ہیں انہیں، ویعلمہم الکتاب اور سکھاتے ہیں انہیں قرآن کریم یعنی کتاب، والحکمہ اور سنت، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اگرچہ وہ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں تھے۔ وضاحت جان لیتے ہیں۔ پچھلی آیات میں رب کریم نے اجمالی طور پر لوگوں کے دو گروہ بیان فرمائے تھے نا، ایک وہ جو اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتے ہیں، دوسرے وہ جو اللہ کی ناراضگی کے کام کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان دونوں فریقوں کی تفصیل کے بعد مومنین کا تذکرہ فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک عظیم رسول بھیج کر ان پر احسان فرمایا جو ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، جو مومنین کو، ان لوگوں کو کفر اور شرک کی نجاست سے پاک کرتے ہیں، ان کے اعضاء اور قلب کو ہر قسم کے گناہوں سے بچا کر صاف رکھتے ہیں، اور ان کو کس چیز کی تعلیم دیتے ہیں؟ کتاب اور سنت کی۔ پھر اس سے پہلے ہم نے منافقین کا بھی تذکرہ پڑھا تھا کہ جنگ بدر کے دن ایک چادر کے متعلق کہا تھا کہ شاید محبوب کریم نے یہ چادر لے لی ہوگی، تو رب کریم نے ان کا رد بھی کیا اور فرمایا یہ تو محبوب بڑی شانوں والا ہے اور یہ تو عظیم رسول ہے۔ انہی کے اندر رہتے تھے اور اس انداز میں کہ لوگوں کے دلوں میں محبت بھی تھی اور ان کو صادق اور امین کہا جاتا تھا۔ وہ شخص یکایک ایسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو پھر رب کریم نے صرف آپ کی نہ صرف برات کی بلکہ فرمایا اس عظیم رسول کا وجود تو تمہارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ وہ تم کو بے دینی گمراہی سے پاک کرتے ہیں، پھر تم لوگوں کو علوم دیتے ہیں، پاک کرتے ہیں۔ حضرت جعفر بن طیار نے یہی تو کہا تھا نجاشی کے سامنے، اے امیر، ہم لوگ جاہل تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، بے حیائی کے کام کرتے تھے، رشتے توڑتے تھے، ہمسایوں سے بدسلوکی کرتے تھے، ہم میں سے جو قوی ہوتے تھے وہ ضعیف کا حق کھا جاتے تھے۔ پھر رب کریم نے ہماری طرف ایک عظیم رسول بھیجے
جن کے نصب کو، ان کے صدق کو، ان کی امانت داری کو، ان کی پاک دامنی کو ہم اچھی طرح جانتے تھے، انہوں نے ہم کو دعوت دی کہ ہم اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں، اور پھر ہم نے ان بتوں کی جو پوجا کرتے تھے ان کو ترک کر دیا۔ پھر اسی محبوب نے ہم کو تعلیم دی کہ ہم سچ بولیں، امانت ادا کریں، رشتے جوڑیں، ہمسایوں سے اچھا سلوک کریں، حرام کاموں اور خون ریزیوں کو چھوڑ دیں۔ انہوں نے تو ہمیں بے حیائی کے کاموں سے، جھوٹ بولنے سے، یتیم کا مال کھانے سے، پاک دامن عورت پر تہمت لگانے سے منع کیا۔ انہوں نے ہی تو ہمیں حکم دیا کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں اور نماز پڑھیں، زکوٰۃ ادا کریں اور روزے رکھیں۔ یہ سب آپ جانتے ہو، یہ مسند امام احمد میں بھی یہی لکھا ہوا ہے۔ اور اسی آیت میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے تمہیں میں سے ایک نبی کو مبعوث فرمایا، سو تم لوگوں پر لازم ہے کہ تم لوگ اپنی تمام تر قوتوں کے ساتھ ان کے ساتھ مل کر جہاد کرو، اور آج کے مومنین پر بھی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ دین مصطفیٰ کو پھیلانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ رسولوں کی بعثت سے ہی لوگوں کو ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عقل ضرور دی ہے، لیکن انسانوں کی عقل اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت کے لیے ناقص ہے، اور شیطان آپ جانتے ہیں قدم قدم پر لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے خلاف شکوک و شبہات ڈالتا ہے، اور اللہ کا نبی انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی معرفت کراتے ہیں اور شکوک اور شبہات کا ازالہ بھی کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایجوکیٹ طبقہ، ان میں سے ڈاکٹرز اور انجینئرز وغیرہ بھی شامل ہیں، کہ وہ بھی گائے کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں اور گائے کا پیشاب پینا اپنا اعزاز سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کے ذریعے ہی ہمیں اپنی معرفت دی، ہدایت دی، اور دوسری بات یہ کہ جن کو معرفت ہو بھی جاتی ہے، وہ مانا کہ بہت سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے، لیکن وہ از خود یہ نہیں جان سکتے کہ اللہ تعالیٰ کن کاموں سے راضی ہوتا ہے، کن کاموں سے ناراض ہوتے ہیں۔ تو انبیاء یا نبی ان کو عبادات اور معاملات کے لیے ایسے طریقے بتاتا ہے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، اور ان کاموں سے منع فرماتا ہے جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ انسان اپنی فطرت میں سست بھی ہوتا ہے، غافل بھی ہوتا ہے، اسے عبادات اور معاملات کے طریقے پتہ بھی چل جائیں، پھر بھی وہ سستی اور غفلت کی وجہ سے بے عملی اور بد عملی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو نبی آ کر انہیں نیکی کی ترغیب بھی دلاتے ہیں، رغبت بھی دلاتے ہیں، اور برائیوں پر اللہ کی گرفت سے ڈراتے بھی ہیں۔ دیکھیں، بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ نماز پڑھنا لازم ہے، فرض ہے، پہلا سوال یہی کیا جائے گا، لیکن کیا سستی نہیں کرتے ہیں نا؟ جب صحیح تربیت ہوتی ہے اور انبیاء نے بتایا ہوتا ہے کہ اگر آپ ایسا نہیں کرو گے تو آپ اسے سزا کے مستحق بھی ٹھہر سکتے ہو، تو پھر بندہ کانشیس ہو جاتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ مومنین کو بتا رہا ہے کہ اس نے اتنا بڑا احسان کیا۔ مراد کیا کہ اللہ تعالیٰ نے عظیم احسان فرمایا کہ انہیں اپنا سب سے عظیم رسول عطا فرمایا۔ کیسا عظیم رسول عطا فرمایا کہ اپنی ولادت مبارکہ سے لے کے آپ ان کے آخری دنوں تک، بلکہ اس کے بعد کے تمام زمانوں میں اپنی امت پر مسلسل رحمت اور شفقت کے دریا بہا رہے، بلکہ ہمارا تو وجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے ہے۔ ایک حدیث طیبہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو کیا فرمایا کہ آدم میں تجھے بھی نہ پیدا فرماتا اگر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمانا نہ ہوتا۔ تو یہ میں نے آپ کو پہلے سنائی ہوئے پورے حوالے کے ساتھ۔ تو کائنات اور اس میں بسنے والے بھی وجود میں نہ آتے، دیکھیں کائنات بھی نہ آتے، بسنے والے بھی نہ آتے۔ آپ کی پیدائش مبارکہ کے وقت بھی جب ہم لوگ پڑھتے ہیں تو تب بھی شب معراج بھی بہت بڑی بات آتی ہے۔ معراج کی رات ناز کرنا چاہیے ہمیں۔ ابھی براق پہ بیٹھے نہیں تو کیا عرض کرنے لگے، میں تو جا رہا ہوں
لیکن میری امت، کیا آپ نے بھی کبھی ایسے سوچا کہ ہم تو یہ کر رہے ہیں کہیں میرے محبوب ناراض نہ ہو جائیں، کہیں ان کی تعلیمات کے خلاف نہ ہو جائیں؟ تو ضمناً عرض کر دوں کہ ہمیں تو کوئی صدر بلائے نا، اپنا بچہ بھی یاد نہیں رہتا، ہم کہتے ہیں بھاگ کے جائیں، صدر نے بلایا ہے۔ تو محبوب کریم معراج کی رات بھی آپ کو یاد کر رہے تھے، تو ہمیں لمحہ لمحہ اس بات کا احساس رکھنا چاہیے کہ کہیں ہمارا عمل محبوب کریم کی تعلیمات کے اپوزٹ نہ ہو جائے، کیونکہ امت رسول اللہ کے سامنے آج بھی پیش کی جاتی ہے۔ 2 مستند احادیث طیبہ ہیں، صبح و شام بھی، اور ہفتے میں 2 دن بھی ہیں۔ محبوب جب دیکھتے ہیں نا آپ کی امت اچھے کام کر رہی ہے تو آج بھی خوش ہوتے ہیں، اور جب نہیں اچھے کام کر رہی امت تو آج بھی دعا کرتے ہیں، آج بھی غمگین ہوتے ہیں۔ تو کہنے کا مدعا یہ ہے کہ محبوب تو اتنا پیار فرمائیں اور امتی ایسا ہو، تو یہ غیر مناسب ہے۔ اور محبوب کریم کی آپ دیکھو کوئی ایسا دن، کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے جب امت کو یاد نہ کر رہے ہوں۔ روزانہ رات کو اٹھ کے وہ نرم گرم بستر چھوڑ کے اپنے اللہ کے پاس، اللہ اکبر، ہم گناہ گاروں کے لیے دعائیں فرمایا کرتے تھے۔ ہم تو اپنے لیے بھی نہیں اٹھ سکتے۔ میری ایک جاننے والی تھی، میں نے اسے کہا تہجد پڑھا کرو، آپ کے بھائی پریشان ہیں، دعا مانگا کرو، اللہ تقدیر بدلنے پہ قادر ہے، تو ان کے حالات بہتر ہو جائیں گے، اپنے اللہ سے دعا مانگو۔ تو کہنے لگی کہ جن کے حالات خراب ہیں میں ان کو بتا دوں گی۔ تو مراد بتانے کی کیا ہے کہ ہم تو اپنے لیے نہیں، اپنے عزیزوں کے لیے بھی اس طرح لگاتار نہیں جاگ سکتے۔ تو محبوب کریم ہم گناہگاروں کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ تو پہلے کی بات ہے نا، قیامت کے دن سخت گرمی کے عالم میں جب شدید پیاس کا وقت ہوگا، رب قہار کی بارگاہ میں ہمارے لیے وہ کیا کر رہے ہوں گے؟ سجدے میں سر رکھ کر امت کی بخشش کی دعائیں کر رہے ہوں گے۔ ہمیں پھر محبت بھی تو انہی سے کرنی چاہیے نا، ہماری محبتوں کا رخ تو ادھر جانا چاہیے۔ آج محبوب کی امت کی محبتوں کا رخ کدھر جا رہا ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے۔ تو بتانے کا مدعا کیا ہے کہ ہمیں تو وہی کام آئیں گے نا، کہیں امتیوں کے نیکیوں کے پلڑے بھاری کریں گے، کہیں پلسراسی ساری میں احادیث طیبہ کی روح سے بتا رہی ہوں اختصار کے ساتھ، کہیں پلسراس سے سلامتی سے گزارنے کے لیے کوشاں ہوں گے، کہیں حوض کوثر سے سیراب کر رہے ہوں گے، اور کبھی جہنم میں گرے ہوئے امتیوں کو نکال رہے ہوں گے، کسی کے درجات بلند فرما رہے ہوں گے، خود روئیں گے، ہمیں ہنسائیں گے، خود غمگین ہوں گے، ہمیں خوشیاں عطا فرمائیں گے، اپنی نورانی آنسوں سے امت کے گناہوں کو دھوئیں گے۔ دیکھیں ہمیں سب کچھ انہی کے طفیل ملا ہے، قرآن ملا تو انہی کے صدقے میں، ایمان ملا تو انہی کے صدقے میں، اللہ کا عرفان ملا تو انہی کے صدقے میں، اور ہزارہا چیزیں جن کے ہم قابل نہیں تھے۔ کیا ہم مصلی کے قابل تھے؟ اتنے گناہوں سے لدے پھدے، یہ اللہ کا احسان ہے نا کہ انہوں نے ہمیں اللہ سے ملنے کے طریقے بتائے۔ کعبہ ملا تو انہی کے صدقے میں، قرآن کریم پڑھ کے تو دیکھیے اتنے زیادہ احسانات ہیں ہمارے اوپر۔ تو ہمیں کیا چاہیے؟ اپنی زندگیوں کو سنوار لیں، اور جنہوں نے محبوب کی تعلیمات کے مطابق زندگیاں گزاری تھی نا، اللہ نے انہیں بڑی عروج بھی عطا فرمائے تھے۔ تو اس آیت کریمہ میں احسان جتلا رہے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ قرآن کریم کی آیات پڑھتے ہیں، پھر تزکیہ نفس کرتے ہیں۔ محبوب کی حیات تو دیکھیے انہوں نے کسی بندے سے نہیں سیکھا،
لیکن کیسا فصیح اور بلیغ اللہ تعالیٰ نے یہ کلام عطا فرمایا۔ اہل مکہ کو علم تھا کہ آپ نے کسی استاد کے سامنے بیٹھ کے نہ درس سنا، نہ کسی کتاب کو پڑھا، نہ کسی سے علم کا تکرار کیا۔ پھر 40 سال اسی طرح گزارنے کے بعد آپ اچانک غار حرا سے نکلتے ہیں اور اتنا فصیح اور بلیغ کلام پڑھا جس کی نظیر لانے سے آج تک تمام دنیا عاجز ہے۔ قرآن کریم جس میں ماضی اور مستقبل کی خبریں بھی ہیں، اور کون کون سی پیشن گوئیاں تھی جو آج تک حرف بحرف ثابت نہیں ہو رہی، صحیح ثابت ہو رہی ہیں نا، سائنس بڑی زور لگا رہی ہے، لیکن اس کی ایک آیت کا رد بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو محبوب کریم پر کون کون سے ظلم نہیں ہوئے، آپ جانتے ہیں کہ ان کو آفرز کی گئیں۔ میں آپ کو ضمن یہ چیزیں عرض کرتی ہوں تاکہ امتیوں کی آنکھیں بھی کھلیں، حسین عورتوں کو بھی پیش کیا گیا، مال و دولت بھی پیش کیا گیا، لیکن آپ نے کسی چیز کی طرف توجہ نہیں دی۔ اذیتیں بھی پہنچائیں گی، آپ جانتے ہیں کون کون سی اذیت نہیں پہنچائے گی۔ تعلقات ان سے ختم کیے گئے، خرید و فروخت ان سے ترک کیا گیا، ایون کے کھانے پینے کی چیزوں کو بھی چھین لیا گیا۔ شاب ابو طالب میں معصور رہے 3 سال، کتنی مشقتوں میں گزارے گئے، آپ کو قتل کرنے کی سازشیں بھی کی گئی، حتیٰ کہ جب ہجرت ہو رہی ہوتی تب بھی اتنی اذیتیں، اتنی مصیبتیں کاٹنے کے باوجود بھی وہ حق کے اوپر ڈٹے رہے، نیکی اور سچائی کی تعلیم ہی دیتے رہے، کسی کا برا نہیں سوچا۔ یہ احسان ہے ہمارے اوپر کہ جب بھی کوئی کام کرو نا، محبوب کی حیات پڑھ لیا کرو۔ اور میں ضمن چند چیزیں اور بھی آپ کے سامنے کروں گی کہ محبوب کریم کے بے شمار معجزات ہیں، کبھی چاند کے 2 ٹکڑے ہو رہے ہیں، کبھی سورج کو پلٹایا جا رہا ہے، درخت آپ کے اشارے پہ چڑھ رہے ہیں، واپس آ رہے، پتھروں نے کلمے پڑھے، مختلف جانوروں نے آپ کے کلمے پڑھے، کھانے پینے کی چیزوں کی جو تعداد میں کم ہوتی تھی برکت سے بہت زیادہ ہوں گے، آپ نے علوم اور معرف کے دریا بہا دیے۔ سب کچھ تو ہمیں انہی سے ملا ہے، تکبر دور تک نہیں آیا، حالانکہ کون کون سی چیز تھی جو آپ کے پاس نہیں تھی۔ ایون کہ فرمایا میرے ہاتھ میں قیامت والے دن جھنڈا ہوگا، اس کے نیچے فلاں فلاں انبیاء آئیں گے، حضرت عیسیٰ جیسی ذات آئے گی جن کی پاؤں کی ٹھوکر سے انسان اٹھ کے باتیں کرنے لگ جائے، وہ بھی جھنڈے کے نیچے ہوں۔ فرمایا میں تکبر نہیں کرتا، اور پھر کہ حد کر دی عاجزی کی، فرمایا میں تمہاری مثل تو ایک بشر ہوں، جس طرح تم خدا نہیں میں بھی خدا نہیں، صرف وہی آتی ہے، اور پھر کلام کا بتایا۔ تو ہمارے اوپر اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ہے محبوب کی صورت میں، اور اس کے بارے میں جتنی باتیں بتاتی جاؤں گی اتنا ہی ایمان بھی تازہ ہوتا جائے گا، اور قیامت تک کے لیے احسان ہے۔ آپ کی زندگی نمونہ ہے ہمارے لیے، اور ان کی صفات بتائی جا رہی ہیں کہ وہ قرآن کریم کی آیات پڑھتے ہیں اور تزکیہ نفس کرتے ہیں۔ بہت بڑی بات ہے، یہ عام سی بات نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتی ہوں کہ اگر کوئی برتن گندا ہو اور اس کے اوپر پوری ٹینکی بھی بہا دی جائے تو تب بھی ستھرا نہیں ہوتا جب تک اس کی ضروری چیزیں بھی ساتھ نہ ہوں۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا میری؟ تو جسٹ قرآن کریم کی تلاوت تو بھی ہر کوئی کر رہا ہے، کیا سننے والوں کے دلوں پہ اثر ہو رہا ہے؟ آج بھی سورہ ناس تک ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ تو یہاں بھی لمحہ فکری ہے، محبوب کریم تلاوت فرماتے تھے تو اندروں کو دھو بھی دیا کرتے تھے، اور حد تو یہ کی کہ جن کو دھویا نا پھر اس کے اثرات بھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ایک آدمی ایک عورت کے عشق میں مبتلا ہو گیا، حضرت عمر کا دور اقدس ہے، مساجد میں عورتیں اور مرد نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے، وہ رستے میں کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اس عورت کو کہ میں تمہارے لیے سب کچھ کر سکتا ہوں، میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتا۔ وہ عورت کہنے لگی کہ میری ایک شرط ہے، پھر مانو گے تو پھر میں مان سکتی ہوں۔ کہنے لگا 1000 شرطیں پیش کرو، میں سب مانوں گا، تم ایک شرط کی بات کرتی ہو۔ تو اس نے کہا تم حضرت عمر کے پیچھے رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پیچھے 40 نمازیں پڑھ کے آؤ، پھر میں 41ویں دن یہاں پہ موجود ہوں گی۔ 40 دن تک
وہ حضرت عمر کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، اور 41واں دن آتا ہے، عورت اپنی زبان کی پکی ہوتی ہے، وہاں کھڑی ہوتی ہے، اب وہ عورت بلاتی ہے، وہ مرد کیا کہتا ہے کہ میرے دل کا تعلق عمر نے اللہ سے کرا دیا ہے۔ یہ تھی تاثیر قرآن کریم کی۔ تو ہم عورتیں اور ہم مرد کہاں پہ کھڑے ہیں؟ اور یہ دعا بھی ہے کہ ہمارے پڑھنے پڑھانے والوں کو بھی اللہ پاک ستھرا کر دے، تاکہ ان میں بھی کریم رب یہ صلاحیت دے دے، ان کی زبانوں میں بھی تاثیر دے دے۔ اور میں بھی دعا کرتی ہوں کہ مولا کریم ہماری زبانوں میں بھی تو تاثیر دے دے۔ پھر فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ سکھاتے ہیں ان کو کتاب اور حکمت۔ یہ بہت بڑی بات ہے، قرآن و سنت کی تعلیم دینا عام سی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ محبوب کریم نے ہمیں سند دی ہے، محبوب نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ ہمیں اس پہ ناز ہونا چاہیے، میرے محبوب نے یہی کام کیا۔ یہ اللہ بھی فرما رہے ہیں کہ وہ ایسی صفات والے ہیں جو قرآن و سنت کی تعلیم دیتے ہیں۔ پھر ساتھ ہی فرمایا اس سے قبل تو یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے، کہ اس کے پڑھنے کے بعد ہی آنکھیں کھل سکتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تمام انسانیت کے لیے احسان ہے، یاد رکھیں، تمام انسانیت کے لیے۔ قرآن و حدیث آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ اختصار کے ساتھ بتانے لگی ہوں کہ دیکھیں، جیسے قرآن کریم ساروں کے لیے بہت بڑی چیز ہے، رہنمائی ہے، بہت ساری چیزیں اس سے پتہ چلتی ہیں۔ مسلمان تو کجا، غیر مسلم بھی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہمارے ایک ڈاکٹر تھے کرسچنز سے، ان سے ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے آپ سے زیادہ تو ہم پڑھتے، اس کے اندر جو جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہم لوگ لیبارٹریز میں پھر اپلائی کرتے ہیں، پھر ٹیسٹ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وضاحتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن قرآن میں کریم میں بتایا گیا ابتدا میں کہ یہ ہدایت ہے، کن کے لیے؟ متقین کے لیے۔ تو یہاں بھی اس لیے تذکرہ ہے کہ احسان تو سب کے لیے، لیکن اسپیشل احسان کن کے لیے ہے؟ مومنین کے لیے۔ تو ان آیات میں ہم نے بہت کچھ سیکھا۔ جتنا سوچتے جائیں گے نا تو اتنا ہی آپ کا سر سجدے میں جھکتا جائے گا، شکر سے سر نہیں اٹھا پائیں گے ہم لوگ۔ ایک بات آخر میں یہ بتا دوں کہ محبوب کریم کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ چیزوں سے نوازا ہوا تھا۔ محبوب کریم کی پوری حیات ہمارے اوپر احسان ہے، یاد رکھیں۔ چند باتیں آپ کو بتائے دیتی ہوں، جیسے آپ تو بخشے بخشائے تھے، قرآن کریم میں اعلان کیا رب کریم نے مغفرت کا، پھر بھی راتوں کو اس قدر طویل قیام کہ پاؤں پر ورم آ جاتا۔ پوچھا گیا تو آپ نے بتایا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس کے علاوہ مال و دولت بھی آپ کے پاس آیا، ہر ایک کو دیا، لیکن صرف اپنی اولاد پر نہیں لوٹایا۔ جیسے وہ غلام والا بات میں نے آپ کو سنائی تھی، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، صرف اپنوں کو ہی نواز رہے ہوتے ہیں، اور کوئی چیز آ جائے تو تکبر میں شامل ہو جاتے ہیں، ہماری گردنیں اکڑ جاتی ہیں۔ تو محبوب کریم نے بتایا کہ میرے پاس سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، لیکن میں اس پہ تکبر نہیں کرتا، یہ اللہ کی عطا سے ہے، اللہ کی عنایت سے ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا احسان فرمایا محبوب کریم کی صورت میں، قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اتباع کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔